وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 22 سورہ معارج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی ایسے نہیں۔ سابقہ آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ یقیناً انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو فراوانی ملتی ہے تو کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمائے اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نمازی ایسے نہیں۔ کون سے نمازی؟ آگے ان کی صفات آ رہی ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو کہ ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں، ہمیشہ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، ناغے نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور وہ لوگ جن کے اموال میں ایک متعین حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور بے سوالی کے لیے۔ متعین حق سے مراد ہے زکوٰۃ اور دیگر حقوق واجبہ جن کی ادائیگی لازمی ہے، وہ مراد ہے۔ اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر کے غرباء پر احسان نہیں جتلاتا، بلکہ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے۔ یہ تو اس کے اوپر واجبی حق ہے، اس کے مال کے اندر ایک لازمی حصہ ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ اور اگلی بات بھی ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر کے سخی نہیں بنتا، سخاوت زکوٰۃ کے بعد شروع ہوتی ہے، حقوق واجبہ کے بعد سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اور کیا صفات ہیں جی؟ اچھا، سائل کسے کہتے ہیں؟ سائل ایسا غریب اور مستحق ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتا ہے، اور محروم ایسا ضرورت مند اور مستحق ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا لیکن ہے وہ ضرورت مند۔ اور والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو یوم الدین، بدلے کا دن، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو برحق مانتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ تو بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان درست ہو، ٹھیک ہو۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ جو تصور ہے کہ جی کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیمرے کی نظر اگر آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کی حرکت وہ نوٹ ہو رہی ہے، تو کس چیز کا خوف ہے ہمیں؟ خوف اسی چیز کا ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمیں پھر اس کا بدلہ بھی ملے گا، اچھا یا برا وہ ہمیں چکانا پڑے گا۔ تو یہی تو وہ احساس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دیا ہے کہ اے مسلمان، اپنے ذہن کے اندر یہ شعور بیدار رکھ کہ اللہ کی طرف سے جو کیمرے لگائے گئے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن، بدلے کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے، جس کے اندر اچھے برے کا بدلہ ملنا ہے۔ اور کتنا کہ مثقال ذرہ، یہ معیار ہے کہ ذرے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہوگی تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ خطا نہ ہو جائے اور میری خطاؤں کی وجہ سے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ امید اور خوف کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے انسان ڈرتا بھی رہے
رب کی رحمت سے امیدوار بھی رہے، یہ جو بیچ والی کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے ایمان۔ اب یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں علماء فرماتے ہیں کہ خوف غالب رہے تاکہ وہ گناہوں سے بچے، اور جب بڑھاپے کو پہنچے تو پھر امید غالب رہے۔ تو بہرحال ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان بے پرواہ ہو جائے، جس سے بے خوف اور مطمئن ہو جائے۔ اس کا خوف تو انسان کے اوپر رہنا چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں سے ان کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، البتہ ان کی بیویاں اور وہ باندیاں جن کے یہ مالک بن چکے ہیں، جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، کہ یقیناً یہ لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ ان کے پاس جب جاتے ہیں اور بے حجاب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں، شریعت میں جنسی تعلقات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جنسی خواہش کا پورا کرنا رکھا ہے، اس کو پورا کرنا برا نہیں ہے، اس کو غلط جگہ پر پورا کرنا برا ہے۔ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ملاقات کو، اپنی اہلیہ سے ملاقات کو صدقہ فرمایا۔ اب اس پر حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ تو ایک اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح جگہ پر کر رہا ہے، اگر غلط جگہ پر کرتا تو گناہ نہ ہوتا، تو یہ اس غلط سے بچا ہے، اس غلط سے بچنے کی وجہ سے اس کو صدقے کا ثواب ہے، یہ بھی ایک نیکی۔ تو اسلام جیسے کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے، کہ انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کو صحیح جگہ پر پوری کرواتا ہے، ان میں سے کسی بھی ضرورت کو پیستا نہیں ہے، پاؤں تلے روندتا نہیں ہے۔ اس لیے کہا نا لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث پاک میں ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں رکھی ہیں، تمام ضرورتوں کا حل بھی اسلام نے دیا ہے، راستہ بھی بتایا ہے، اور فرمایا کہ یہ دو جگہیں ہیں، یہ دو راستے ہیں جہاں انسان جا سکتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے گزرنے والے ہیں، یہ گنہگار۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر ان دو راستوں کے علاوہ، بلکہ باندیوں والا راستہ بھی اب تو نہیں ہے، ایک ہی راستہ بچا ہے، اس ایک راستے کے علاوہ بقیہ جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، اس کی جتنے بھی شکلیں ہیں، وہ سب کی سب اس آیت مبارکہ کی وجہ سے حرام ہو جاتی۔ اور بدکاری کرنا اس کے لیے تو صراحتاً آیات موجود ہیں، لیکن بدکاری سے کم درجے کی جو چیزیں ہیں وہ سب صورتیں اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہے، یعنی اپنے جسم کے مختلف حرکتوں کے ذریعے سے جو شکلیں بنتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور مزید صفات کیا ہے ان نمازیوں کی؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کو اور اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ اب غور کریں کہ امانت کی جمع ہے امانات، یہاں جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو وہاں بھی جمع کا لفظ ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ امانت میں صرف یہی داخل نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کوئی رقم رکھوا دی جائے اور اس کے طلب کرنے پر دے دی جائے تو یہ امانت ہے اور یہ امانت کی ادائیگی ہے، بلکہ امانت کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق آپ کے ذمہ واجب ہوں اور آپ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کر دیں، یہ سب ہی امانات ہیں اور امانات کی ادائیگی، چاہے وہ حقوق
حقوق اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق واجب ہیں جو فرائض ہیں، تو ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی وہ امانتوں کی ادائیگی ہے، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور وہ بندوں کے حقوق چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر واجب ہو رہے ہیں، جیسے کہ بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، تو یا خود آپ نے معاہدہ کر کے وہ اپنے ذمے لے لیے، مثلا کسی سے معاہدہ کر لیا، چاہے کسی ادارے سے چاہے کسی شخص سے، کہ اتنا وقت میں کام کروں گا اور اتنی مزدوری آپ نے مجھے دینی ہوگی، تو اب وہ وقت اور جو بھی آپ نے کام ذمے لیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، یہ امانت کی ادائیگی ہے، تو اس لیے جمع کا لفظ ارشاد کرنا ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو کہ اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، چاہے وہ توحید کی گواہی ہے، چاہے وہ رسالت کی گواہی ہے، چاہے وہ بندوں کے حقوق کی گواہی ہے، اس میں قط و برید نہ کرنا، پس و پیش نہ کرنا، خام خواہ تنگ کر کے گواہی دینا کہ جی مجھے رقم دیں گے پھر میں گواہی دوں گا، پھر اسی طرح گواہی کو درست نہ رکھنا، اس میں گڑبڑ کر دینا، تو ان تمام چیزوں سے بچنا یہاں مراد ہے، کیونکہ گواہیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے جہاں بھی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی پورے طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، پیچھے آیا تھا کہ اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہاں اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، تو پیچھے پابندی مراد تھی، اور یہاں نماز کو اس کے تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کر کے ادا کرنا یہ مراد ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ جن کی صفات یہ ہوں ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا کہ جنت کے اندر بڑی عزت کے ساتھ رہیں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا نمازی بنائے، ہمیں بھی ان لوگوں کی صف کے اندر شامل فرمائے۔